درود دنیا کے مسائل کا حل ہے، قرضوں کا، بیماریوں کا، بے اولادیوں کا، مشکلات کا، پریشانیوں کا حل ہے۔ درود حل ہے، درود عبادت ہے، درود تسبیح ہے، درود مشکل کشا وظیفہ ہے، درود حاجت روا عمل ہے، اور درود دلوں کی تسکین ہے، درود اندر کا نظام ہے جس سے دل منور ہوتے ہیں، طبیعتیں معطر ہوتی ہیں۔ درود ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے، ان کا نام تھا عزیز الرحمان صاحب۔ وہ جز وقتی کچھ عرصہ ہم نے ان سے فارسی عربی پڑھی۔ ہماری چونکہ طب کی کتابیں فارسی عربی میں پڑھ تو نہ سکے پر تھوڑا سا پڑھا۔ وہ پرانے ریڈر تھے اصل میں جج کے، اور اس دور میں فارسی کے اس تانبے کی پلیٹوں پہ لکھے ہوئے وہ بتاتے تھے، دکھائے فارسی کے اسٹامپ ہوتے تھے۔ بہت ماہر تھے، علم کی دنیا تھی۔ ان کے بیٹے سیشن جج ابھی فوت ہوئے ہیں۔ اپنے بیٹے کے بارے میں ایک دفعہ دوران تعلیم بتایا، یعنی ہمیں وہ پڑھا رہے تھے ہم دونوں بھائیوں کو، تو ایک بات سنائی۔ کہنے لگے کہ میری اولاد نہیں ہوتی تھی، ماں باپ کو بہت فکر، حتیٰ کہ کچھ لوگ آوازیں آنے لگیں کہ اس کی اور شادی کرے۔ تو میں گیا شیخ الجامعہ حضرت مولانا غلام محمد کھوٹوی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑی ہستی تھی، جامعہ عباسیہ جو موجودہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور ہے، میلوں میں ہے۔ ان کے پرنسپل تھے، ان کے وائس وی سی تھے، وائس چانسلر تھے شیخ الجامعہ حضرت مولانا غلام محمد کھوٹوی۔ کھوٹا ایک جگہ کا نام ہے ملتان شوجاباد کے قریب۔ وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ بھی تھے، صوفیانہ مزاج تھا۔ تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے کہا استاد جی، کیونکہ یہ جامعہ عباسیہ سے پڑھے ہوئے تھے، اولاد نہیں، کیا کروں؟ ایسے دیکھ کے فرمانے لگے مولوی عزیز کل آنا میرے پاس۔ میں کل گیا، میں نے کہا استاد جی وہ اولاد کا میں نے عرض کیا تھا، اولاد نہیں ہے۔ اچھا میں بھول گیا، کل آنا۔ میں پھر کل چلا گیا۔ یہ اصل میں جو واقعہ مجھے یاد آیا، اس رات والے واقعے سے وہ پچھلا واقعہ یاد آیا، کڑیاں ملی آپس میں۔ میں پھر گیا تو میں نے جا کے ایسے بیٹھا، مجھے دیکھا تو ایسے خاموش اپنا کام کرنے لگا۔ میں نے کہا لگتا ہے آج بھی پیشی ہے۔ میں چپ کر چوٹ گیا خود۔ 2-3 دن میں نہ گیا۔ مجھے ایک بندے کے ذریعے اطلاع ملی، استاد محترم نے بلوایا وی سی وائس چانسلر کہ اسے کہو میرے بل۔ تو کہنے لگے کہ میں ان کے پاس گیا۔ جب ان کے پاس گیا کہنے لگے بات یہ ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ تو خود بہت بڑا عالم ہے، تجھے کیا وظیفہ بتاؤں، کیونکہ مولوی وظیفے پڑھاتے ہیں پڑھتے نہیں ہیں، تو تجھے کیا بتاؤں؟ میں بہتوں کے پاس گیا، کہیں سے جواب نہیں ملا۔ بہتوں کے پاس گیا، کہیں سے جواب نہیں ملا۔ آخر کار میں سیدھا پھر حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب کے پاس گیا۔ کون؟ شاہ ولی اللہ صاحب کے بھی والد سے، ان کے پاس گیا اور ان سے میں نے عرض کیا کہ میرا چہتا شاگرد ہے، اولاد نہیں ہو رہی، تو آپ کچھ شفقت فرمائیں۔ تو شاہ عبد الرحیم صاحب نے فرمایا اس سے کہو صلو علیہ وآلہ کو پڑھے اور بہت زیادہ پڑھے بس۔ تو بھائی مجھے آج جواب ملا ہے، حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب روحانی دنیا میں گئے تھے نا۔ شاہ عبد الرحیم صاحب کو تو فوت ہوئے 150 سے زیادہ عرصہ ہو گیا، روحانی دنیا میں گئے تھے اور وہاں سے اجازت ملی اور کہا کہ پھر اللہ پاک نے بیٹا دیا اور پھر اس کا میں نے نام ضیاء الرحمان رکھا، پھر اولاد ہوئی، پھر درود تو عبادت، درود تو نشانیاں دیتی ہے، درود نسلیں دیتی ہے، درود صالحیت اور صلاحیت کا ذریعہ ہے، درود راحتوں اور برکتوں کا ذریعہ ہے۔ اپنی زندگی میں درود کو شامل کریں۔ رات کی بات ہے، میں بیٹھا ہوا تھا، ہمارے ایک دوست ہیں تو وہ عبقری رسالہ ان کا ذوق ہے، وہ لے کے تقسیم کرتے ہیں۔ پہلے یہاں مچل میں تھے، اب گورمے میں فوڈ کے بہت بڑے انجینئر ہیں، مخلص ہیں۔ تو میں نے رات کی بات ہے ان سے ایسے بات ہوئی تو مجھ سے کہا، میں نے کہا آپ کرسچن کو عیسائیوں کو بھی رسالہ دیتے ہیں؟ ارے ہاں، میں فیصلہ آباد میں میری جاب تھی تو وہاں
50 رسالے مستقل میں نے لگائے ہوئے ہیں، ابھی بھی لگائے ہوئے دیتا ہوں۔ تو کہنے لگے کہ میں ایک میرے پاس عیسائی آیا اور وہ عبقری رسالہ لے کے آیا۔ اس نے لے کے آیا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو بندہ صلو علیہ وآلہ پڑھے گا تو اس کی اولاد ہو جائے۔ کسی نے اپنا تجربہ لکھا تھا اور کہنے لگے میرا بچہ یا وارشن ہو جاتا ہے یا بچہ ہو کے مر جاتا ہے، میرا کچھ ایسے مسائل ہیں، یا بچہ ہوتا ہے 2-4 دنوں کا ختم ہو جاتا ہے، یا حمل ٹھہرتا نہیں ہے، اگر ٹھہرتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے، اس طرح کے مسائل۔ تو کہنے لگے میں تو کرسچن عیسائی ہوں، تو پھر یہ تو مسلمانوں کا وظیفہ ہے۔ میں نے کہا تم ہمارے نبی محمد کو مانتے تو ہو نا، نبی ہیں؟ کہ ہاں، بس ٹھیک ہے، تم بحیثیت نبی پڑھ لو۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی ہیں، یہ تو مانتے ہو نا؟ عیسائی نے پڑھنا شروع کر دیا صلو علیہ وآلہ۔ کہنے لگے کچھ ہی عرصے کے بعد ڈبہ لے کے آیا کہ اب میرا بچہ 1.5 ماہ کا ہو گیا۔ کتنے عرصے کے بعد؟ ظاہر 9-10 مہینے 11 سال کے بعد ڈبہ لے کے آیا وہ عیسائی کرسچن کہ میرا بچہ ہو جائے۔ شیخ رحمت اللہ علیہ کو عشق مصطفیٰ اور محبت حب آل رسول اور حب رسول بہت زیادہ غالب تھا۔ تو ایک دفعہ بیٹھے بیٹھے دل ہی دل میں آیا اور بے ساختہ منہ سے نکلا بلغ العلا بکمال کشفت دجا بجمال حسنت جمیل مثال۔ اب اگلا لفظ نہیں مل رہا۔ جو شاعرانہ ذوق ہوتا ہے، جو شاعرانہ مزاج ہوتا ہے، اس میں وزن کا بہت خیال ہوتا ہے۔ وزن، اللہ کے حبیب نے زندگی میں ایک شعر کہا ہے، صدیق اکبر فرمانے لگے یا رسول اللہ وزن کے اعتبار سے شعر ٹھیک نہیں ہے، اور اللہ نے اپنے نبی کا معجزہ دکھانا تھا۔ اگر وہ شعر ٹھیک ہوتا تو پھر دشمنوں کی یہ بات ٹھیک ہوتی کہ یہ اپنی طرف سے قرآن گھڑ کے لاتے ہیں۔ بات نہیں سمجھ؟ یا رسول اللہ ادب سے عرض کیا، کیونکہ عرب کا ہر شخص فصاحت و بلاغت و شاعری میں آگے تھا۔ یہ شعر وزن کے اعتبار سے کمزور ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے فرما دیا پر وزن کے اعتبار سے کمزور ہے۔ میرے رب نے اپنے حبیب کا یہ معجزہ ہے، یہ میرے حبیب کی سچائی اور صداقت ہے کہ یہ قرآن زاروں سے بنا کے نہیں لائے، یہ قرآن وحی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ میرے حبیب اپنے طور پہ نہ کچھ بولتے ہیں، نہ کچھ سوچتے ہیں، نہ کچھ کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں جو وہ کہ وحی نہ ہو جائے۔ یہ میرے حبیب کی صداقت اور سچائی کی عرشی تصدیق ہے کہ ایک شعر بھی نہیں کہہ سکے۔ اگر وہ شعر لاجواب ہوتا تو پھر دشمنوں کے الزامات کو تقویت ملتی۔ اب سوچ رہے ہیں کہ اگلا اس ربائی کو، اس شعر کو پورا کرنا ہے، کیسے ہو؟ میرے حضور خواب میں تشریف لائے اور فرمان لے کے کہے صلو علیہ وآلہ۔ میں نے پڑھنا شروع کیا، اور اللہ نے مجھے اولاد عطا فرما دی۔ کیا نعمت ہے، کیا کمال ہے۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، مجھ سے کہنے لگے کہ میں ایک عمل کا عامل ہوں، لوگوں کو الرجی ہو جاتی ہے، پھوڑے پھنسیاں ہو جاتے ہیں، میں دم کرتا ہوں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کسی کو سانپ کاٹ جائے میں دم کرتا ہوں ٹھیک ہو جاتا ہے، بچھو بھیڑ کوئی زہریلی چیز کھاٹ جائے میں دم کرتا ہوں لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، میں دم کرتا ہوں لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کہا کہ میرے پاس ایک خاص عمل ہے اور میں یہ کرتا ہوں لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور کہا میرے پاس یہ عمل ایک چیز کا آزمودہ ہے، میرے پاس کوئی جادو کا ڈسا ہوا ایسا بندہ ہے جس کو چیلنج سے کہہ دیا ہو کہ تجھ پہ جادو ہے، اور دوسرے لفظوں میں یہ لفظ میں خود کہہ رہا ہوں کہ تیرے اوپر خنزیر کا جادو ہے، کتے کا جادو ہے، کھوپڑی کا جادو ہے، بندر کی کھوپڑی کا جادو ہے۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، کہا میں نے بندر قیمتاً لیا، اس کو بے ہوش کیا، اس کی کھوپڑی کاٹی، سر کاٹا، پھر اس سر کو میں نے مٹی میں دبایا، مٹی میں دبانے کے بعد اس کی کھوپڑی میں بندے کے پاس لے کر گیا، اور اس نے کہا کہ کھوپڑی لیا، ساتھ فلاں فلاں چیز لیا، میں اس پہ جادو کر کے تجھے دوں گا۔ میں نے کسی کے خلاف کروایا تھا۔ مجھے بندہ کہنے لگا کہ کوئی جادو کالے سے کالا، خطرناک سے خطرناک بندش ہو، میں اس عمل کو کر کے دیتا ہوں لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کہا بندھے ہوئے، زنجیروں میں الجھے ہوئے
बंदिशों के मारे हुए ठीक करता हूं। कहा कि मैं चाहता हूं वो विर्द मैं आपको दे दूं, आप लोगों से नहीं छुपाते। तो मैं कहता हूं मैं भी आपसे ना छुपाऊं। मैं कहता तेरी मेहरबानी है, दे दे। और मैं आपसे भी अर्ज करूंगा, आपका कोई आजमूदा अमल है, खवातीन भी, मस्तूरात भी, आप भी, कोई नक्श है, कोई तावीज है, किसी मकसद के लिए आजमाया है, जरूर लिखें। उसके फायदे वजाहत से लिखें, उसकी तरतीब वजाहत से लिखें। कोई टोटका आजमाया है, जरूर लिखें, इंसानियत को नफा होता है। तो मैंने कहा बता दे मुझसे कहने लगा कि मैंने दरूद इब्राहिमी का चिल्ला किया हुआ है, मैंने दरूद इब्राहिमी का चिल्ला किया हुआ है। मैं इन सब मकासद के लिए दरूद इब्राहिमी पढ़ता हूं, और मैं दरूद इब्राहिमी पढ़ता हूं और पढ़ के किसी को दम कर देता हूं, किसी पे थुतकार देता हूं, किसी पे क्या करता हूं, बस मेरे पास दरूद इब्राहिमी है और मैं दरूद इब्राहिमी से सारे काम लेता हूं। कहा कि यहां तक कि मैं सफर में जाता हूं और मेरी चाहत होती है कि मैं ये खाने को मुझे मिले, ये पीने को मिले, मुझे इस तरह की रिहाइश मिले, इस तरह। कहा दरूद इब्राहिमी पढ़ता हूं, मुझे यकीन है, और वैसे हो जाता है। सोचें, जिस दरूद इब्राहिमी को नमाज में मेरे कमली वाले ने उसका इंतखाब किया है, वो कोई चीज आखिर होगी ना। सोचे तो सही, आखिर वो कोई चीज है सही, ऐसे तो नहीं है, वो चीज है ऐसे तो नहीं है। कहा कि मेरे पास दरूद इब्राहिमी है, मेरे पास दरूद इब्राहिमी, और मैं लोगों का इससे इलाज करता हूं और लोग ठीक होते हैं, उनके मसले हल होते हैं, उनकी बंदिशें जादू टूट जाते हैं। तो मैं तो चाहता हूं कि आज हम ये दरूद इब्राहिमी का अमल करें, इंशाल्लाह ये तासीर भी मिल जाएगी, और साथ जो बरकत की चाहत है कि अल्लाह कभी मुझसे बरकत न छीनना। ऐसा ना हो मैं या मेरी नस्लें टुकड़े टुकड़े, दाने दाने, कतरे कतरे के मोहताज बन जाए। अल्लाह मुझसे कभी बरकत न छीना। ऐसा ना हो कि मैं ठोकरें खाऊं दर दर की। ऐ सखी आका, मुझसे बरकत न छीनना कि मेरे अंदर बस सब कुछ खत्म हो जाए और मैं दुनिया के सामने जलील बन जाऊं और लोग मुझ पे हंसे। अल्लाह मुझसे बरकत न छीनना और मेरी नस्लों से बरकत न छीनना। बरकत सेहत में, बरकत नजर में, बरकत याददाश्त में, बरकत आज़ा में, बरकत जिगर में, बरकत गुर्दों में, बरकत दिल में, बरकत खून में, बरकत तिल्ली में, बरकत मेदे में, बरकत आज़ा में, बरकत सहन पट्टों में, जिस्म के हर हिस्से में बरकत, रूह में बरकत, दिल में बरकत, फिर माल में बरकत, जान में बरकत, औलाद में बरकत, सेहत में बरकत, इज्जत में बरकत, खुद बरकत में बरकत। ये बरकत मुझसे न छिने और मुझसे न छिने और मेरी नस्लों से न छिने, और अल्लाह पाक हलाल तैयब ताहिर ये बरकत मुझे और मेरी नस्लों को देता रहे। आप ये चाहते हैं? कितने लोग बेशुमार ऐसे हैं, उनके बाप दादा बड़े मालदार थे, नाम था उनका, आज वो कसमा कुर्सी में है। मुझे कहने लगे 14,000 की गाड़ी आती थी, 0 मीटर गाड़ी 14,000 की आती थी, फिर महंगी हो गई, फिर 16,000 की हुई। मेरे वालिद उनके कारोबार के कार मुख्तियार थे, यानी मैनेजिंग डायरेक्टर थे, बड़े थे। मेरे वालिद को उन्होंने 16,000 की गाड़ी लेके दी, और फिर उनकी जब रमजान में या जब उनको देने का होता था 100 का नोट होता था, और 250 रुपए में 5 मरले का प्लाट मिलता था। 250 गज का प्लाट, 250 रुपए में 250 गज का प्लाट, इसको बाज जगह गज होते हैं, मीटर होते हैं। 5 मरले का प्लाट 250 रुपए में मिलता था, और हर बंदे को 100 रुपए देते थे, हर बंदे को 100 रुपए देते थे। लेन होती थी लंबी। आज उनके खानदान लाहौर में एक ऐसी जगह रह रहा है जहां अगर बारिश हो तो पानी हफ्तों नहीं निकलता, और गंदगी ही गंदगी है, और वहां कसमा पुर्सी की जिंदगी बसर कर रहा है। मैं उस खानदान को जानता। मेरे यहां एक ड्राइवर होता था, मुझसे कहने लगा जी कि फलां जो लाहौर की बहुत बड़ी सोसाइटी है, उसका मालिक आया है बचा हुआ खाना लेने के लिए। हम रमजान में खाना जो बच जाता है फिर वो दे देते हैं ताकि इफ्तारी सहरी के लिए फ्रेश ताजा खाना बने। वो लेने आया है, वो कैसे? कहने लगा उस दौर में उन्होंने वो सोसाइटी बनाई थी, और उस दौर में, जिस दौर में बंदे के पास लाख रुपए होता था ना, लाख रुपए, तो समझ लें कि वो बंदा अरबपति था। लाख रुपए होते थे। आज भी हमारे उर्दू मुहावरों में लाखों का लफ्ज आता है, लाखों का लफ्ज। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, लाख रुपए होता था। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के ये अशार हैं, लाख रुपए होता था। उस दौर में करोड़ोंपति थे, बरकत रूट गई, और मेरे पास वो बंदा लाया
میں نے اسے دیکھا اور میری آنکھیں جھک گئیں اور بچا ہوا کھانا مسلسل دیا اور کچھ ہدیہ بھی دیا. برکت لے لو آج نسبت محمد آل محمد کے صدقے, آج درود ابراہیمی کے صدقے برکت لے لو, برکت لے لو. غور ہی نہیں کیا کہ درود ابراہیمی میں اتنی طاقتور برکت پڑی ہے, غور ہی نہیں کیا. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. آگے ذرا دلیل دیکھیں, وعلی آل ابراہیم. اے مولا وہ برکت بھی ویسی دینا جیسے تو نے آل ابراہیم کو دی. کیسے؟ حضرت ابراہیم کے ایک بیٹے سے انبیاء ہی انبیاء, نبوت ہی نبوت ہے, اور اس میں برکت کیسی؟ سلیمان علیہ السلام کو تخت ملا, داؤد علیہ السلام کو بادشاہت اور تخت ملی, یوسف علیہ السلام کو بادشاہت اور تخت ملی. اور تخت اور بادشاہت, نیکی کا تخت بھی, عبادت کا تخت بھی, نبوت کا تخت بھی, اور بادشاہت کا تخت بھی آل ابراہیم. اور انک حمید مجید. کعبہ کی جڑوں میں دو چشمے ہیں, ایک چشمے کا نام حمید ہے, ایک چشمے کا نام مجید ہے. لاکھوں کروڑوں لیٹر پانی زمزم کا آ رہا ہے, آج تک ختم نہیں ہوا. انہیں کہ جی وہ شارٹ ہو گیا زمزم. ان دو لفظوں کی برکت ہے, اللہ کے ان دو ناموں کی برکت ہے. کعبہ کی جڑوں میں, کعبہ کی جڑوں میں, کعبہ کے ساتھ ہی تو زمزم ہے نا, بالکل ساتھ ہی تو ہے. کچھ عرصہ پہلے نیچے اتر کے زمزم کنواں ہوتا تھا, ٹوٹیاں ہوتی تھی, میں نے دیکھی وہ بند ہو گئی. مجمع پریشان ہوتا تھا, وہاں تنگ ہو جاتا تھا. اور اس سے پہلے کنواں ہوتا تھا, لوگ خود بھرتے تھے. کعبہ انک حمید مجید. بڑے راز ہیں, بڑے راز. اور یہ راز صرف تسبیح خانہ جھولیاں بھر بھر کے دیتا ہے. میں 2-3 دن پہلے جا رہا تھا اجمیری محل, سڑک پہ کہیں میں نے ایک جگہ لکھا ہوا دیکھا, پیسہ نہیں ڈالر کمائے. میں نے کہیں لکھا ہوا دیکھا, نظر ایسے پڑھی تو لکھا ہوا تھا کہ پیسہ نہیں ڈالر کمائے. میں نے کہا بات تو بڑی کام کی ہے. پیسے کی طاقت اور پیسے کی حیثیت تھوڑی ہے, چھوٹی ہے, اور ڈالر کی حیثیت اور طاقت تو بڑی ہے. تو ہم تو پیسہ نہ کمائیں, ڈالر کمائیں. پیسے کی حیثیت تو بہت تھوڑی ہے. اور ڈالر سے مراد کیا ہے؟ مال زیادہ ہے. ڈالر سے مراد یہ ہے رزق زیادہ ہے. پیسہ ہوگا جان بناؤں گا, مال ہوگا کام بناؤں گا, پیسہ ہوگا لوگ عزت کریں گے, پیسہ ہوگا میری ہر جگہ شنوائی ہوگی, پیسہ ہوگا میری حیثیت ہوگی, اور مال اور پیسہ ہوگا تو من چاہی زندگی گزار سکوں گا, من چاہی زندگی گزار سکوں. اس سے مراد یہ ڈالر ہے. جو لکھا ہوا تھا پیسہ نہیں ڈالر کمائیں, وہ ٹھیک لکھا ہوا تھا. رزق واسع, اللہم انی اسألک رزق واسع, یہ ہے پیسہ نہیں ڈالر کمائیں. اللہ وسیع رزق عطا فرما. اللہ میں تجھ سے وسیع رزق مانگتا ہوں, یا اللہ میں تجھ سے برکت مانگتا ہوں, وسیع رزق. اور وسیع رزق نا اللہ کو دینے سے ملتا ہے, لینے سے نہیں ملتا, لوگوں سے لینے سے نہیں ملتا. وسیع رزق ہمیشہ اللہ کو دینے سے ملتا. یاد رکھیے, تو بڑی کام کی بات ہے. اگر آپ ڈالر کمانا چاہتے ہیں اور پیسہ کمانا نہیں چاہتے تو اللہ کو دینے کا کوئی نظام بنائیں, اور سوال کا نظام ختم کریں, لینے کا نظام ختم کریں. زکوٰۃ کے نام پہ دینا, ذمہ دار عشر کے نام پہ دینا, اپنے مال کی زکوٰۃ, اپنی چیزوں کی زکوٰۃ دینا اور عشر کو دینا, ہدیہ اور صدقہ دینا, یہ دینے کا نظام. جب دینے کا نظام بنائیں گے پھر آپ پیسہ نہیں ڈالر کمائیں گے. ہمیشہ اصول ہے دینے والے کو ملا ہے, لینے والے کو کبھی نہیں ملا. جس کی نظر لوگوں کی جیبوں پہ ہوتی ہے وہ خالی زندگی گزارتا ہے, اور جس کی نظر اللہ کے خزانوں پہ ہوتی ہے وہ بھری زندگی گزارتا ہے. سخی کبھی مال کی بنیاد پہ سخاوت نہیں کرتا. یہ میرے فکر کو ہمیشہ یاد رکھیے گا جو اب بول رہا ہوں. سخی کبھی مال کی بنیاد پہ سخاوت نہیں کرتا. سخی ہمیشہ وعدوں کی بنیاد پہ سخاوت کرتا ہے, وعدوں کی بنیاد. اللہ اس کے حبیب نے جو وعدے کیے ہیں, اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو وعدے کیے ہیں, سخی ہمیشہ وعدوں کی بنیاد پہ, وعدوں کی بنیاد پہ سخی ہمیشہ سخاوت کرتا. اس لیے کہا بزرگی با عقلست نہ بسالست, بزرگی کا تعلق عقل سے ہے. یہ نہیں ہے کہ بوڑھا ہوگا اور بوڑھا ہونے کے بعد وہ عقل مند ہوگا, نہیں. اللہ جس کو جوانی میں دے دے. بزرگی با عقلست نہ بسالست, تونگری با دل است نہ با مال است. تونگری کا تعلق دل سے ہے, مال سے نہیں ہے. لاہور میں ایک کھرب پتی پارٹی ہے, میرے ساتھ حج پہ ایک صاحب تھے, کہنے لگے پہلے وہ ہماری فلیمنگ روڈ, لاہور کا پرانا اندرون شہر کا ایک فلیمنگ روڈ ہے, کہنے لگے یہاں ہماری دکان پہ ان کی دکان ہوتی تھی, اور
ان کو کہتے تھے حج کر لے، پلوان جی حج کر لو۔ کہا کہ اگر میں حج پہ گیا میرے بیٹے مال دولت اجاڑ دیں گے، ساری زندگی حج نہ کر سکا اور مرنے کے بعد چند ہزار چھوڑے، اولاد کو اتنا ملا کہ اولاد کروڑوں اربوں میں چلی گئی، لیکن حج کی توفیق نہ ہوئی۔ تونگری بدل اسنب مالس، اس کا تعلق دل سے ہے، مالدار ہو نہیں، اس کا تعلق مال سے نہیں ہے۔ اللہ کے خزانوں سے ملے گا، اللہ کے خزانوں سے منہ دے کر یاد رکھیے، کبھی بھی اللہ کے خزانوں سے لینا چاہتے ہیں اور کہیں کہ لوگوں کی جیبوں پہ نظر، کبھی نہیں ملے گا، کہیں نہیں ملے گا۔ اللہ کے خزانوں سے لینے کے لیے آج میں 2 راستے بتاؤں، میں بھی کوشش کروں کہ ان راستوں پہ آ جاؤں، آپ بھی کوشش کریں، میں بھی محتاج ہوں۔ 2 راستے بتاتا ہوں، ایک اعمال کا راستہ ہے، اعمال نبوی، برکت والے اعمال، برکت والے اعمال۔ ایک راستہ اعمال کا ہے اور ایک راستہ مال کا ہے کہ اللہ کے خزانے میں اپنا مال جمع کر۔ 2 راستے ہیں اللہ سے لینے کے، اس کے علاوہ تیسرا راستہ ہے ہی نہیں۔ اللہ سے لینے کے 2 راستے، تیسرا راستہ ہے ہی نہیں۔ ایک راستہ اعمال کا راستہ، کون سے مسنون اعمال ہیں جن کے کرنے پہ اللہ اور اس کے حبیب نے وعدے کیے، یہ پڑھو گے یہ ہوگا، یہ ذکر کرو گے یہ ملے گا۔ اللہ اور اس کے حبیب نے وعدے کیے ہیں، کملی والے کے وعدے سچے، کملی والے کا رب سچا، اور کملی والے اور رب کے درمیان وہی رانے والا جبریل سچا، اور یہ وہی سچ۔ کون سے عمل پہ وعدے ہیں برکت کے، کون سے عمل پہ وعدے ہیں خزانوں کے ملنے کے، اور کون سے عمل پہ وعدے ہیں اللہ کے خزانوں سے لینے کے؟ کون سے عمل پہ وعدے؟ وہ عمل تلاش کریں، اور یہ تصویح خانہ سالہ سال سے ان اعمال کو بانٹ رہا جن اعمال پہ اللہ کے خزانوں سے لینے کے وعدے ہیں اور اللہ کے خزانوں سے ملنے کے وعدے ہیں، اور اللہ سچا، اللہ کا وعدہ سچا، اللہ سچا اور اللہ کا وعدہ سچا۔ کون سے عمل ایسے ہیں کہ اللہ کے خزانوں سے ملنے کے وعدے اس میں موجود ہیں؟ تو کر، اللہ تجھے دے گا۔ فرمایا جو بندہ گھر سے نکلے اور فجر کی نماز مسجد میں پڑھتا ہوا جائے اور جاتے جاتے آیت الکرسی پڑھے، آیت الکرسی پڑھے، جب تک تونگری نہیں آئے گی اللہ موت نہیں دے گا۔ وعدے ہیں، گھر سے چل، فجر کی نماز پڑھتا ہوا چل اور آیت الکرسی پڑھ اور پڑھتا جا، کوئی تعداد مقرر نہیں ہے۔ جب تک اللہ تجھے تونگری کے خزانے نہیں دے گا، اللہ تجھے تونگری کی علامات نہیں دے گا، اللہ پاک اس وقت تک تجھے موت نہیں دے گا۔ ہم کوڑے میں سے، گند میں سے، ڈھیر میں سے رزق تلاش کرتے ہیں، لوہا، لکڑی، گتا چیزیں۔ کسان زمین میں سے رزق تلاش کرتا ہے، اور مجھے اس دن ایک صاحب آئے، کہنے لگے میں سونار کی مٹی لیتا ہوں، ان کے دکان کی مٹی لیتا ہوں، اور مٹی لے کر پھر میں اس میں سے سونا تلاش کرتا ہوں اور سونا نکالتا ہوں۔ مٹی میں سے رزق تلاش کرتے ہیں۔ کیا وہی میں رزق نہیں ہے؟ اللہ کے امر میں رزق نہیں ہے؟ اللہ کے حبیب نے جو رزق کے خزانے دیے ہیں، جو برکتوں کے خزانے دیے ہیں، جو خیروں کے خزانے دیے ہیں، ان میں رزق کیسے نہ ملے؟ ہم نے برکتوں کو تلاش نہیں کیا۔ پھر اگر کسی کو برکت کا ذرہ مل گیا تو پھر ہم دوربینیں لگاتے ہیں، کہاں سے آیا مال، کہاں سے رہا؟ سونا بناتا ہوگا، چاندی، ہیرے، لوگوں کا مال، ٹھگ، سمگلنگ، فراڈ، دھوکہ، نوسر بازی۔ پھر مختلف ہماری لیبارٹری ٹیسٹ بتاتی ہے، کسی کو کیا ٹیسٹ بتاتی ہے، کسی کو کیا بتاتی ہے۔ اللہ کے خزانوں سے برکت والے اعمال کر کے لینا نہیں آیا، لینا نہیں آیا۔ جب لینا نہیں آیا، پھر اگر کسی کو برکت والے اعمال کر کے اللہ غیب کے خزانے سے رزق کے دروازے دیتا ہے اور کھولتا ہے، تو چونکہ بچپن سے ماں نے کہا تھا بیٹا بڑے ہو کے کیا بنو گے، کہا میں ڈاکٹر بنوں گا۔ کیا بنو گے؟ کہا میں پائلٹ بنوں گا۔ کیا بنو گے؟ کہا میں مالدار بنوں گا۔ اور ماں باپ نے بچپن سے بچپن تک زندگی میں پہلے دن سے یہ نہیں پوچھا، یہ نہیں بتایا، اور من کی دنیا میں یہ بات ڈالی نہیں کہ میں بڑا ہو کے اللہ کے خزانوں سے لینے والا بنوں گا اور مخلوق میں تقسیم کرنے والا بنوں۔ انما انا قاسم، انما انا قاسم،
میرے کملی والے نے فرمایا میں تقسیم کرنے والا ہوں. قاسم کے معنی تقسیم کرنے والا. انما انا قاسم واللہ یعطی، میرا اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا.